میں نے جو اتنی بھی بات آج تک کی ہے آپ لوگوں سے اس کو ثابت کیا ہے ثبوت کا. مجھے جتنی چیزیں میرے پاس ہیں میں بالکل دوں گا, پرووائڈیڈ کسی کا انٹرسٹ ہو ارشد شریف کا کیس کھولنے کے لیے. اس کا کیس کھولنے کے لیے کیوں سب دائیں بائیں شائیں ہو رہے ہیں؟ سوچے تو نا آپ کہ اس ارشد شریف کو شہادت کا فائدہ کس کو ہونا تھا. کامن سینس کی باتیں ہیں نا. میں تحریک انصاف کے لوگوں سے مخاطب ہوں کہ آپ پیار کرتے ہیں بالکل پیار کریں, لیکن جرت تو کریں صحیح بات کو صحیح کہنے کی. ہم تو کابینہ میں تھے, سیدھی بات کرتے, گریبان بھی پکڑتے تھے منسٹر کا, ہم نے تو کبھی نہیں سنی. اور خان صاحب نے بھی ہمیشہ عزت سے پیش آئے. ایک ہی سازش کے اوپر جب میں کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے ڈانٹا, تو میں نے کہا سر میں ٹھیک بات کر رہا ہوں, میں آپ کو کرنے نہیں دوں گا. اور میں تو جو باتیں خان صاحب سے کر کے اٹھا تو میں ان میں سے نہیں تھا, بے شرموں سے. آج بھی بہت سارے لوگ اسمبلیز میں پارلیمنٹس میں بیٹھے ہیں, داستان سناتے ہیں کہ ہماری والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی, ہماری طبیعت خراب ہو گئی, 9 مئی کے اندر ہم نہیں تھے, لیکن اسی بے شرمی اور بے حیائی سے پی ٹی آئی کی سیٹ پہ ہی بیٹھے ہیں. میں تو ان میں سے نہیں ہوں. میں نے تو سیٹ بھی واپس کی. جب کورٹ نے مجھے بلایا تو میں نے مورل اتھارٹی کے تحت کہا سیٹ بھی امانت ہے, کورٹ نے آرڈر پہ لکھا ہے. جب بھرپور کوشش ہوئی پورے پاکستان میں بار بار نااہل کرنے کی, اب بہت ساری کوششیں چلتی رہتی ہیں, لیکن جب تک وہ راضی ہے تو میں کیا کہتا ہوں. میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جتنا جو کچھ تھوڑا بہت میں اور آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور ایسا نہیں کہ میں کنٹریبیوشن کے اندر کوئی اتنی سی کنٹریبیوشن میں کر رہا ہوں, لیکن میں تو صرف ایس آئی ایف سی کو دیکھ کے بھیج جا رہا ہوں کہ ایس آئی ایف سی نے کمٹمنٹ دی ہے, ایس آئی ایف سی نے محنت کی ہے, ایس آئی ایف کے آئی پی پیز پی ٹی آئی کے دور میں بھی فوج نے اس کو ریزالٹ کی طرف لے جائے, لیکن اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی آئی پی پیز تھی. آج بھی جو حکومت وقت ہے ان کے نام بھی آئی پی پیز کے اندر سر فہرست ہیں. بہت نیک لوگ ہیں بھائی ہم سیاستدان لوگ, ٹھیک ہے, لیکن فوج نے جب اپنے بندے کو نہیں چھوڑا تو فوج نے آئی پی پیز سے بھی ری نیگوشیٹ کی. اس کا کریڈٹ آپ دیں گے نا, اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو پاکستانیوں کو ہو رہا ہے. محلات میں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کسی کو, ٹھیک ہے, نہ کسی کی کوئی حیثیت یا اوقات ہے. بٹ اگر وہ ٹھیک کام کر رہے ہیں اور گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, پھر آپ کا سوال ہے جی یہ فارم 47 کی ہے, تو میں نے آپ کے توسط سے کہا تھا کہ اس میں چھولے گائے کھا ہی رہے ہیں چھولے آج تک. میں آگے بھی کہہ رہا ہوں, جو بلاول صاحب کی آپ نے بات کی, میری بھی 10-12 دن پہلے بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی. کلیئر ہیڈڈ آدمی. کبھی آپ نے وائلیشن کی یا وائلنس کی بات سنی آپ نے؟ عزت تمیز سے ملتے ہیں, گرومڈ ہیں, کچھ چھچورا پن نہیں ہے. تو ان کی بات کا تو وہی جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ 21 اکتوبر میری تاریخ پیدائش ہے, تو ہم آپ سب کیک کھائیں گے انشاءاللہ. اور جو باتیں میں نے آپ کو 3 مہینے پہلے بتا دی ہیں, میں آج بھی اپنی ان باتوں پہ قائم ہوں. ویسے ہی ہوگا جیسے کہا ہے. 2018 میں ہم نے الیکشن چوری کیے تھے اور 2024 میں انہوں نے الیکشن چوری کی ہے, لیکن آپ نے آج تک جو الیکشن چوری کرواتے ہیں, جو حکومتیں بنواتے ہیں, گراتے ہیں, جو لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھا کے زبردستی ایک جماعت کو چھڑواتے ہیں. سعد اللہ بلوچ کی بیوی اور بیٹی کو اٹھا لیا گیا, آپ نے ایک لفظ نہیں لکھا اس پہ, ایک لفظ آپ نے پریس کانفرنس نہیں کی. آپ نے ان غیر جمہوری قوتوں کے آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, آپ اس کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں. کیا ان کی یہ ڈومین ہے کہ لوگ بہنوں اور بیٹیوں سن لیا آپ کی بات؟ کہاں سے تعلق ہے آپ کو؟ میرے پنجاب سے. نہیں, کس چینل سے؟ میں ای پی آئی ایگزیکٹ پریس انٹرنیشنل سے. آپ کا نام کیا بھائی؟ شاہد بھائی. دیکھیں جن قوتوں کی آپ بات کر رہے ہیں, ان قوتوں کی بات پھر آپ یہ کر کے مجھ سے نہ بات کریں. آپ وہ ہمت کر کے بولیں فوج. آپ کا اشارہ فوج کی طرف. کھڑے ہیں نا اپنی بات پہ؟ دیکھیں کھڑے ہیں, فوج کی بات کر رہے ہیں, یہی کر رہے ہیں نا. اب آپ فوج کی 75 سالہ انڈیپینڈنس کی تاریخ کے اندر بارڈرز پہ جو مر رہے ہیں وہ فوجی ہیں, وہ میں اور آپ نہیں, پولیس والے ہیں. اپریشیٹ کر رہے ہیں نا آپ. اس کا مطلب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں وہ جان دیتے ہیں, آپ کو بھی تکلیف ہے ان کی جان جانے کی, لیکن ہم نے ان کی جان جانے پہ کیا دیا ان کو آج تک سیاستدانوں نے؟ میں سب سے پہلے گناہ گار سیاستدان سمیت اپنے آپ کو سب سے پہلا گناہ گار پاکستان میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں ایز سیاستدان سارے سیاسی ارینا کے اندر. اب آپ کہتے ہیں کہ فوج قربانی بھی دے, فوج آپ کے لیے جمہوریت کی گورنمنٹ کے کام بھی بیک اینڈ پہ جا کے کرے, آپ کو فائدہ بھی دے اور اس کو آپ گالی بھی دیں, آپ اپنی ڈیفینس لائن کی ماں بہن بھی کریں, اور ویسے سے یہ کام کوئی ملک ٹوٹنے سے نہیں بچ سکتا اگر یہ کام آپ کا شروع ہو جائے. جب آپ بات کریں کہ جی فوج کی مداخلت ہے, تو آپ کا سوال ہونا چاہیے کہ جب سیاستدان رومال سے لے کے کوٹ سے لے کے قمیض سے لے کے پینٹ اتارنے کو تیار ہے, بکنے کو تیار ہے,
تو ادھر اس ملک کے اندر آپ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, کس پرنسپل کی بات کریں, کس پالیٹیشین کی بات کریں؟ بلیم خود لینا سب سے پہلے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے آپ کو کہا کہ میں سب سے پہلے بلیم لیتا ہوں. ٹھیک ہے, بات ہے جرت کی. اگر ایک آدمی, آپ نے اگر 10 کام اچھے کیے ہیں, 3 کام غلط کیے, تو آپ کی ایکسیپٹیبلٹی ہے. سیاستدانوں نے 6 کام غلط کیے 10 میں سے, اسی لیے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اسی لیے آپ بھی اگر جب اٹیک کرتے ہیں کسی سے غلطی ہو جائے تو سیاستدان ایزی ٹارگیٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم بکے ہوئے لوگ ہیں. ہم نے سیلف انٹرسٹ کے بغیر کوئی کام زندگی میں کیا نہیں. اور دیکھیں, اللہ کی مہربانی ہے, میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, نہ تو میں نے کلیم کیا میں اسپوکس پرسن ہوں. میں تب اسپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتا تھا جب تحریک انصاف میں تھا؟ تب اسپوکس پرسن کیوں نہیں کہلاتا تھا جب ایم کیو ایم پاکستان کراچی آنے نہیں دیتی تھی اور میں عمران خان صاحب کو کراچی میں انٹری کراتا تھا؟ تب کیوں نہیں آپ لوگ مجھے کہتے؟ یا آپ مجھے آگے بتائیں کہ میں نے فوج سے یا گورنمنٹ سے یا میرے باپ دادا نے کوئی پلاٹ لیا ہے, کوئی پیسہ لیا ہے, کوئی جداد بنائی ہے, کوئی ٹینڈر لیا ہے؟ نکالے نا میرے لیے. نکال سکتے نہیں ہیں. باتیں سب کریں گے بھائی, تو میں جو بات میں ٹھیک کہا ہوں. فیض حمید میرا باپ تھا, فیض حمید بھی فوجی تھا, ڈی جی آئی تھا, سب سے طاقتور آدمی تھا پاکستان کا. آج کے دن بھی اس سے بات کرتے لوگ جرت نہیں کرے. میں نے کی, کرتا رہا, تکلیفیں اٹھائی نا, فرمائشی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوئی, کاروباری پرابلمز بھی ہوئے, کتابیں بھی کھلی, اس ادارے میں بھی گئے. کیا ہو گیا؟ عقل تھی, اللہ نے ہمت دی تھی, غلامی نامنظور. میں تو عمران خان صاحب کے کال پہ چل رہا ہوں, وہ بھول گئے جو پڑھا انہوں نے مجھے پڑھایا تھا. مجھے تو یاد ہے, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیے, بلائنڈ فالوئنگ کی لمٹ ہے. آپ اپنے باپ کو بھی بلائنڈ فالو نہیں کرتے. جہاں آپ کو مروانے کے لیے لا رہے ہیں, گالم گلوچ کے لیے لا رہے ہیں, آگ لگانے کے لیے لا رہے ہیں, ملک کے اندر یہ کون سی ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ سب مجھے بتائیں, آپ لوگ کیوں نہیں شیشے توڑ رہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں مائک آگ لگا رہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں ماچس کی تیلی لگا رہے؟ تو ہم درد ہو گئے پاکستان کے. آپ مجھ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ناراض ہو سکتے ہیں, سخت سوال کر سکتے ہیں. جی ایک سپریم کورٹ سے سب سے بڑی خبر آ گئی ہے, پلیز سن لیں. انہوں نے نظر ثانی کیس جو ہے 63 کو ختم قرار دے دیا ہے. ابھی تو آپ نے 21 سے پہلے مجھے کھانا کھلا دیں. سن تو لینا, سن تو لیں. اب آپ ذرا وہ ڈیٹ بھی دے دیں کہ جب تک 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو جائے گی. ایسی 21 اکتوبر میں اور آپ سالگرہ کے خوشی کے ساتھ ہیں. اور جو میں نے آپ کو 2 مہینے پہلے باتیں کی تھی, آپ کے بعد تو ہر چیز ہے, تو چیک کر لیں, میں اپنی جگہ پہ قائم ہوں. جی بہت چیف, ایک منٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہے کوئی انٹروننگ کرے روکے جو بیچ چوک کی طرف آ رہے ہیں, کیا آپ باقاعدہ طور پہ تحریری درخواست بھی دیں گے, رجوع کریں گے سپریم کورٹ سے؟ اور دوسری بات, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان اب مذاکرات کا عمل شروع ہونا چاہیے؟ اس میں آپ کا بھی کردار ہو سکتا ہے کیونکہ آپ تو قریب رہے ہیں. تو بھائی دیکھیں, سب سے پہلے تو سپریم کورٹ کو مجھ سے زیادہ وہاں ایجوکیٹڈ, پڑھے لکھے, ایکسپیرئنس لوگ ہیں, ان کو سب سے پہلے خود ہی انٹروین کرنا چاہیے اس کے اندر. اور ان کی انٹروینشن کے لیے بہت سیدھی سی ہے کہ ایک آدمی, چاہے وہ میں ہوں, آپ ہیں, یہ 2 قانون, یہ جو تاثر سیاستدانوں نے دیا نا کہ پی ٹی آئی کی پشت پہ کورٹ کھڑی ہو گئی, یہ تاثر دے کے سیاستدانوں نے بیچ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کی پشت پہ کورٹ کھڑی اور گورنمنٹ کی پشت پہ اسٹیبلشمنٹ کھڑی, اور خود نکل گئے سیاستدان بڑے پیار سے, اور آمنے سامنے کھڑا. یہ غلط پرسیپشن ہے. نہ تو اسٹیبلشمنٹ کا واسطہ ہے کہ منصور صاحب یا قاضی فائز صاحب کنٹوری